السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کل گزشتہ سبق ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد اول کا چھٹا سبق پڑھنے جائیں گے اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب فی الاستنجاء بالحجرین کی ذیل میں عبارت ہے قال ابو عیسیٰ وہکذا روا قیس الی آخرہ۔ گزشتہ سبق بہت اہم تھا۔ اس سبق میں نے آئندہ کے سبق کے حوالے سے چند گزارشات رکھی تھی کہ آئندہ کا جو سبق ہے اس میں امام ترمذی حدیث مذکورہ میں اضطراب کو تشریح اور توضیح کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد امام ترمذی نے اس اضطراب کو رفع کرنے اور دور کرنے کے حوالے سے دو حضرات سے سوال کیا اور ان کی وضاحت طلب کی، جس میں امام بخاری بھی ہیں اور ایک امام دارمی ہے۔ ان میں سے کسی نے کوئی خاص فیصلہ نہیں کیا اور کوئی رفع کرنے کی وضاحت نہیں کی۔ پھر آگے امام ترمذی نے بیان کیا کہ یہی ایک سند کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں ذکر بھی کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث قابل عمل ہے۔ کسی ایک طرق کو انہوں نے زیادہ درست قرار دیا اور زیادہ اشبہ قرار دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بخاری شریف میں ذکر کیا۔ تیسری بات آپ سے یہ بیان کی تھی کہ آخر میں پھر امام ترمذی نے امام بخاری پر رد کیا اس حوالے سے کہ جس طریق کو امام بخاری درست قرار دے رہے ہیں اور صحیح قرار دے رہے ہیں، اشبہ اور احفظ قرار دے رہے ہیں، وہ درست نہیں، اور دیگر طرق جس طریق سے امام ترمذی نے اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے متصلاً ذکر کیا، وہی طریق زیادہ راجح ہے، زیادہ ہی مناسب اور اشبہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز ساری تفصیل کتاب میں دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ العزیز آج کا سبق سمجھ آ ہی جائے گا۔ یہ اضطراب الاسناد کی یہ اہم بحثیں ہیں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم آج اپنا سبق شروع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عیسیٰ وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله نحو حديث اسرائيل، وروى معمر وعمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب۔ اس عبارت تک امام ترمذی نے اس حدیث کی سند میں جو اضطراب ہے اس کی تشریح کی اور توضیح کی ہے۔ یہاں تک عبارت میں امام ترمذی اس حدیث کی سند میں جو اضطراب ہے، سند کے اعتبار سے اس اضطراب کی توضیح اور تشریح کی ہے۔ اضطراب اس موقع پر اس سند میں دو طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ اضطراب اس سند میں دو طریقوں سے پایا جاتا ہے، یہ سمجھ لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس سند میں جو مدار الاسناد راوی ہیں وہ ابو اسحاق ہیں۔ ابو اسحاق
اس سند میں مدار الاسناد ہیں، اور یہ حدیث انہی کے 4 شاگردوں سے روایت کی گئی ہے، اور یہ حدیث انہی کے 4 شاگردوں سے روایت کی گئی ہے۔ اگر آپ اس عبارت میں دیکھیں گے تو آپ کو 4 شاگرد مل جائیں گے۔ امام ترمذی نے جس طریق کو اصل قرار دیا اور ترجمۃ الباب کے ذیل میں بطور اصل کہ اس طریق کو ذکر کیا ہے، وہ ہے طریق عن اسرائیل کا، یعنی کہ امام ابو اسحاق کا کہ ایک شاگرد ہے اسرائیل، ایک دوسرے ابو اسحاق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے قیس نے، 2 تیسرے معمر اور عمار بن رزیق، 4 معمر 3 عمار یہ 4 ہیں، یہ بھی ابو اسحاق کے شاگرد ہیں۔ 5ویں زہیر ہیں، اور 6 ہیں زکریا بن ابی زائدہ، یہ 6 شاگرد ہیں جنہوں نے ابو اسحاق سے اس حدیث کو آگے نقل کیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی کہ اس حدیث میں مدار الاسناد راوی وہ ابو اسحاق ہیں کہ یہ حدیث انہی کے 4 شاگردوں سے روایت کی گئی ہے۔ اب اضطراب سمجھیں۔ اضطراب کا ایک تو یہ ہے کہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں، ان کے درمیان 2 واسطے ہیں یا ایک واسطہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو اسحاق ان کے درمیان واسطہ 2 ہے یا ایک ہے؟ تو زہیر کے طریق اور سند میں صرف ایک واسطے کا، زہیر کی سند میں 2 واسطے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے طرق میں صرف ایک واسطہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو زہیر کا طریق دیکھ لیں، وروا زہیر عن ابی اسحاق، ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان 2 واسطوں کا ذکر ہے، ایک عبد الرحمن بن اسود اور ایک اسود بن یزید۔ عبد الرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور والد ہیں اسود بن یزید، اور اسود بن یزید عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں۔ تو ایک تو اضطراب یہ ہوا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو اسحاق کے درمیان ایک واسطہ ہے یا 2 واسطے؟ 5 شاگردوں کے طریق میں ایک واسطے کا ذکر ہے، جبکہ زہیر کے طریق میں 2 واسطوں کا ذکر ہے۔ دوسرا اضطراب یہ ہے کہ واسطے کی تعیین میں اختلاف ہے۔ دوسرا اضطراب یہ ہے 5 کے درمیان واسطے کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں، آپ واسطہ ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان جو واسطہ ہے، اس واسطے کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں، اسرائیل بن یونس اور قیس بن ربیع، انہوں نے واسطہ ذکر کیا ہے ابو عبیدہ کا، انہوں نے واسطہ ذکر کیا ہے ابو عبیدہ کا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا طریق معمر اور عمار بن رزیق، انہوں نے واسطہ ذکر کیا علقمہ کا۔ تو واسطے کی تعیین میں بھی اختلاف ہے، اور زہیر نے جو واسطہ ذکر کیا ہے وہ واسطہ ذکر کیا ہے عبد الرحمن بن الاسود کا، اور زکریا بن ابی زائدہ نے جو واسطہ ذکر کیا ہے وہ عبد الرحمن بن یزید کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ تو دو طریق سے، 2 طرح سے اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ ایک اضطراب تو یوں ہے کہ ابو اسحاق اور صحابی عبداللہ بن مسعود کے درمیان واسطہ ایک ہے یا 2 ہے۔ زہیر کی سند میں 2 واسطوں کا ذکر ہے، جبکہ 5 شاگردوں کے طریق میں ایک ہی واسطے کا ذکر ہے۔ ایک اضطراب کی صورت تو یہ ہے۔ دوسرے اضطراب کی صورت یوں ہے کہ صحابی اور ابو اسحاق کے درمیان واسطے کی تعیین میں اختلاف ہے کہ اسرائیل
اور قیس بن ربی نے جو واسطہ ذکر کیا ہے وہ تو ابو عبیدہ کا ہے، معمر اور عمار نے واسطہ ذکر کیا ہے علقمہ کا، اور زہیر نے واسطہ زکریہ بن ابی زائدہ نے عبد الرحمن بن یزید کا واسطہ ذکر کیا۔ تو واسطہ کی تعیین میں پانچوں کے پانچوں طرق میں، طریق میں 6 طریق ہیں، ایک نکال دیا، پانچوں کے پانچوں کی طریق اور سند میں واسطے کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ اس طرح امام ترمذی فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں اضطراب۔ اب اضطراب کا تو ذکر کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام ترمذی نے اضطراب رفع کیا، اور رفع کر کے امام ترمذی نے اس حدیث میں سے کسی ایک طریق کو زیادہ درست قرار دیتے ہوئے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ آگے پڑھیں۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے اس حوالے سے سوال کی، ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح، کہ اس حوالے ای الروایات اس باب میں کون سی روایت ابو اسحاق سے جو نقل ہے وہ زیادہ صحیح ہے؟ فلم یقض فیہ بشیء، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وسألت محمد عن ھذا، اس حوالے سے میں نے امام بخاری سے بھی سوال کیا، فلم یقض فیہ بشیء، انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ اور سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ زہیر کا طریق ان کے نزدیک زیادہ مناسب اور زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے گویا کہ امام بخاری زہیر کی حدیث اور اس طریق کو زیادہ اشبہ قرار دیتے ہیں۔ وہ وضعہ فی کتابہ الجامع، اور اپنی کتاب جامع بخاری میں اسی ہی زہیر کے طریق کو ذکر کیا اور اس طریق کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ وہ اصح شیء، آگے سے امام ترمذی فیصلہ کر رہے ہیں اور امام بخاری کا رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری کی رائے تو یہ ہے کہ زہیر کا طریق وہ زیادہ درست ہے، لیکن میرے نزدیک حدیث اسرائیل اور قیس یہ طریق زیادہ ہی درست ہے۔ وصح شیء فی ھذا عندی، اور میرے نزدیک اس باب میں سب سے زیادہ صحیح تر وہ حدیث اسرائیل و قیس ہے، عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، لأن اسرائیل، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسرائیل و اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق من هؤلاء، دیگر روات دیگر شاگردوں کی بنسبت ابو اسحاق کی حدیث کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ وتابعه على ذلك قیس بن ربی، اور قیس بن ربی نے متابعت بھی کی ہے، اس کی متابعت بھی کی، اسی طریق اور اسی سند کی متابعت قیس بن ربی نے بھی کی ہے، تو اس سے تائید مل جاتی ہے۔ اور میں نے ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ سے میں نے سوال کیا، میں نے سنا ہے جو یہ فرما رہے تھے، یہ محدث ہیں جو بیان کر رہے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا ہے کہ وہ یہ فرما رہے تھے، ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به علی اسرائیل لانه کان یأتی بأتم۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری، کہ مجھ سے سفیان ثوری کی جو حدیث مجھ سے فوت ہوئی ہے، یعنی سفیان ثوری کی حدیث ابو اسحاق کے توسط اور نقل سے جو مجھ سے رہ گئی ہے، مجھ کو بھول گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اس حوالے سے اسرائیل پر اعتماد کیا، اور اسرائیل چونکہ پوری کی پوری احادیث کو اتم درجے میں نقل کرنے والے تھے۔ یعنی کہ خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل وہ ابو اسحاق کی روایات کو اچھے طریقے سے یاد کرنے والے تھے اور مضبوط کرنے والے راوی ہیں، اس لیے میں نے اسرائیل پر جو اعتماد کیا، جس کی وجہ سے میرے حافظے سے وہ ابو اسحاق سے نقل کردہ سفیان ثوری کی احادیث وہ بھول گئی اور جاتی رہی۔ قال ابو عیسیٰ وزہیر،
اب امام ترمذی امام بخاری نے جس طریق کو درست اور صحیح قرار دیا، اشباہ قرار دیا، اس کا رد کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ زہیر ابو اسحاق کی روایات کے حوالے سے لیس بذالک، اس قدر وہ زیادہ احفظ نہیں ہے، یاد کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ لأن سماعہ من بآخرات، کیونکہ زہیر کا ابو اسحاق سے سماع آخری زمانے میں ہوا ہے۔ میں نے احمد بن حسن سے سنا ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے احمد بن حنبل سے یہ فرماتے سنا کہ جب اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر فلا تبالی الا تسمع من غیرہما، کہ جب تم حدیث سنو زائدہ اور زہیر سے کوئی حدیث سنو تو تمہیں کسی اور سے سننے کی کوئی احتیاج نہیں، تو تمہیں پرواہ نہیں ہے کسی اور سے اس حدیث کو سننے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، الا حدیث ابی اسحاق، ہاں سوائے ابو اسحاق سے نقل کردہ احادیث۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زہیر جو ابو اسحاق سے احادیث نقل کرتے ہیں اس میں کلام ہے، اس کے علاوہ وہ جو حدیث بیان کریں، نقل کریں، اس کو سننے کے بعد کسی دوسرے سے حدیث نقل کرنے اور سننے کی ضرورت نہیں رہتی، سوائے ابو اسحاق کی احادیث۔ ابو اسحاق کا نام اسمہ عمرو بن عبداللہ السبیعی الحمدانی، و ابو عبیدہ کا نام و ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، و ابو عبیدہ عبداللہ مسعود کے بیٹے ہیں، لیکن اپنے والد سے کم سنی کی وجہ سے احادیث سننے کی نوبت نہ آئی۔ ولا یعرف اسمہ، جبکہ ابو عبیدہ کا اصل نام یہ بھی معروف نہیں۔ جی به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا، کہ یہ حضرت عمرو بن مرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے سوال کیا کہ آپ کو عبداللہ بن مسعود سے کوئی چیز جو انہوں نے بیان کی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کم سنی تھی، کم عمر کی وجہ سے وہ احادیث کا سماع نہ کر سکے، یاد نہ رکھ سکے۔ تو یہ ساری تفصیل تھی۔ اضطراب کو رفع کیا امام ترمذی نے اور ایک طریق کو صحیح تر طریق قرار دیا اور زیادہ درست قرار دیا ہے۔ باب کراہیت ما یستنجا بہ، یہ باب ہے ان چیزوں سے استنجا کرنے کی کراہت کے بیان میں۔ ما یستنجا بہ، ان کا ذکر جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سن لیں اس باب میں، یعنی کہ اس حوالے سے جن چیزوں سے استنجا کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا گیا ہے وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو محترم ہو، ایک، اس سے استنجا کرنا درست نہیں، اور اسی طرح وہ چیز جو کسی مخلوق کی غذا ہو، اس کی خوراک بنتی ہو، اس سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح وہ چیز کہ جو اذیت دیتی ہو، اس کا استعمال کرنے سے نقصان ہو، جیسے نوکدار پتھر، اس کے استعمال کرنے سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح وہ چیز کہ جو بجائے طہارت کے زیادہ نجاست کے، گندگی کے پھیلاؤ کا سبب بنے، جیسے کہ گوبر، لید وغیرہ، اس سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ہر اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے کہ جو ذی محترم نہ ہو، یعنی کپڑا ہے، اسی طرح آپ کا کاغذ ہے، اسی طرح اور بھی جو چیزیں ذی محترم ہیں، قابل استعمال ہیں، اور جس کا استعمال آدمی کرتے ہیں اور ان کا احترام رکھا جاتا ہے، ان سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح ہر اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے بشرطے کہ وہ جنوں کی یا کسی مخلوق کی خوراک نہ ہو، اسی طرح وہ چیز موذی نہ ہو، اذیت دینے والی نہ ہو، اسی طرح وہ چیز نجس اور ناپاک نہ ہو۔ جی به قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لید اور گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو. کیوں؟ یہ ہڈی فَإِنَّهُ زَادُ أَخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، یہ مخلوق کی خوراک ہے، اس لیے اس سے استنجا نہ کرو. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر. قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله. حضرت امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن ابراہیم نے اور دیگر نے بھی داود بن ابی ہند سے نقل کرتے ہوئے روایت کیا ہے عن عبداللہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن. حضرت عبداللہ بن مسعود لیلۃ الجن یعنی کہ لیلۃ الجن جنات کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنات آئے اور انہوں نے یہ اشکال کیا کہ یہ انسان اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یہ ہماری خوراک کو بطور استنجا کے استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہڈیوں کا استنجا کے طور پر استعمال نہ کیا کرو. الحديث بطوله. فقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخوانكم من الجن. وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. اور یہ دو روایت ہیں، ایک حفص بن غیاث ہیں اور نقل کرنے والے ایک دوسرے راوی ہیں اسماعیل. تو فرمایا کہ یہ جو دوسرا طریق بیان کیا ہے اسماعیل کا، تو امام ترمذی فرماتے ہیں اسماعیل کا طریق اور روایت وہ حفص بن غیاث کی روایت سے زیادہ صحیح تر ہے. اور ائمہ حدیث کا اس پر اہل علم کا اس پر عمل بھی ہے. وفی الباب عن جابر وابن عمر. اگلا باب ہے ترجمۃ الباب، باب الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنا، اس کی فضیلت کا بھی بیان اور اس کی اجازت کا بھی بیان ہے کہ استنجا بالاحجار بھی جائز ہے اگرچہ طہارت اور پاکی حاصل ہو جائے، صفائی حاصل ہو جائے، تب بھی پانی سے استنجا کرنا افضل اور بہتر و مستحب ہے. اگرچہ کفایت کر جاتا ہے، پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پیچھے بول لیے، برتن لیے، پانی کے استعمال کرنے کے لیے غرض پانی کے استعمال کروانے کے لیے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا، اور یہی فرمایا اس لیے کہ تاکہ میری امت کے لیے مشقت نہ ہو، بیان جواز کے لیے. باب الاستنجاء بالماء. وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فرما رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کہ اپنے خاوندوں کو یہ حکم کرو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، پانی سے بھی طہارت حاصل کیا کریں، بے شک کہ میں تو ان سے شرم محسوس کرتی ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا. وفی الباب عن جریر بن عبد الله البجلی وانس وابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وعلیہ العمل عند اہل العلم يختارون الاستنجاء بالماء. اہل علم اکثر وہ استنجا بالماء کو پسند قرار دیتے ہیں، اگرچہ استنجا بالحجارہ وہ یجزئ عندہم ان کے نزدیک وہ کفایت کر جاتا ہے، یعنی کہ انقاء اور صفائی حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر استنجا بالماء کیا جائے تو وہ زیادہ مستحب اور پسندیدہ ہے، اگرچہ تمام کے نزدیک استنجا بالحجارہ بھی کفایت کر جاتا ہے. فإنہم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه افضل، اور انہوں نے اس کو افضل قرار دیا. وہ بھی یقول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. اور یہ قول اختیار کیا سفیان ثوری نے، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق نے. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجہ ابعد فی المذهب. وہ روایات جو وارد ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور تشریف لے جاتے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال
كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حاجته فأبعد في المذهب۔ حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع حاجت میں آپ دور چلے گئے، یعنی قضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے گئے۔ فی المذہب ای مقام الموضع، مقام الحاجہ، قضاء حاجت کا موقع اور قضاء حاجت کی جگہ، اس کے سلسلے میں آپ دور نکل گئے۔ یہ ستر کا اہتمام کرنے کے لیے، بے پردگی سے بچنے کے لیے حیا کا تقاضا بھی یہ ہے۔ وفی الباب عن عبد الرحمن